ہو جائے گی، مرو گے نہیں اور جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے. ایسے ہی ہے نا کہ سنا ہے نا آپ حضرات نے بھی یہ بزرگوں سے. تو یہ اتنے بڑے لالچ ہیں کہ یار لمبی زندگی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ جنت میں رہنا، اور یہ تو بڑی نعمتیں ہیں. تو چلو اب وہ خدا کی نافرمانی کرنے سے یہ چیزیں چھنیں گی، ملیں گی نہیں. تھا معاملہ اس کے الٹ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بعض ساتھی ہمارے فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کو ان کی سزا دنیا میں ملتی تھی. کپڑا ناپاک ہو گیا تو وہ پاک نہیں کر سکتے تھے، اسے پھینکنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. جسم کا کوئی حصہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو گیا تو اس کے لیے بھی سزا تھی. اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی کہ اے میرے محبوب، تیری امت بڑے بڑے الٹے کام کرے گی. بڑی امت ہے نا شان والی، اس کی نیکیاں بھی شان والی اور اس کے اعمال بھی، خراب عمل بھی بڑے بڑے. اللہ رحم کرے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے کھایا تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے نکال دیے گئے. تمہیں عزت ملے گی. عزت یہ ہوئی کہ کپڑے بھی اتروا دیے، دونوں کے، اماں بابا کے کپڑے بھی اتروا دیے. اب بتاؤ، کہتی ہیں عجیب حالت بن گئی. اور پھر یہ کہ ہم اکٹھے رہیں گے میاں بیوی، وہ اکٹھے بھی نہیں رہے. ایک وہ مشرق میں سری لنکا میں دور جا کے، سری لنکا میں ہم تو گئے نہیں، اس ملک میں تو جانا ہوا ہے لیکن اس جگہ نہیں گئے. وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے آدم علیہ السلام کی چوٹی. مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر اترے تھے حضرت آدم علیہ السلام. اور بتانے والوں نے بتایا کہ ان کے پاؤں کا نشان بھی ہے اس پہاڑ کے اوپر. اور کہاں سری لنکا اور کہاں سعودی عرب، جدہ. جدہ کہتے دادی کو، اس کا نام جدہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دادی صاحبہ کی قبر وہاں ہے. اور وہ قبر ہم نے دیکھی ہے، بڑی لمبی قبر تھی. فاصلہ بھی کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا، کپڑے بھی اتروا دیے، بے وطن بھی کر دیا. اور اگلی بات یہ کہ ان کا جلوس نکال دیا قرآن میں اور ساری اسلامی کتابوں میں. یہ ذکر کر دیا کہ تمہارے بڑے نے میری بات کو ماننے میں کوتاہی کی تھی، اس کو یہ سزائیں ملی تھی. اب ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی سزائیں نہیں ملتی. اور اللہ سے کہہ دیں اللہ معاف کر دے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں معاف نہیں ہوگا. کیوں معاف کروں؟ اب معافی مانگتے ہو، اللہ کہتا جاؤ معاف کیا. یعنی اللہ پاک کی غفور الرحیمی اور اس کی درگزر اور اس کا رحم کتنا زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں سے یہ خلا زمین سے آسمان تک بھر جائے اور تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں کہوں گا جا معاف کیا. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں. تو ہمارے ساتھ تو خاص رحمتے ہیں، ہم کرتے ہیں یہ سارے گناہ، ہم سے بھی ہوتے ہیں، بھول ہوتی ہے نا، کبھی کپڑے اترواتے ہیں اللہ میاں. بلکہ ہمارے ہاں اس امت کے تو دین میں یہ بات شامل ہے کہ ستاری کی جائے، پردہ رکھا جائے، ظاہر نہ کیا جائے. آپ نے کسی کا کوئی عیب دیکھا ہے، آپ ڈنڈورا نہ پیٹیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی پردہ رکھنے کا حکم دیا ہے. ان کے تو کپڑے بھی اتروائے تھے، ہمارے کپڑے کیا اتروانے ہیں؟ ہمارے تو کہا عیب ظاہر بھی نہ کرو، اپنے بھائی کا پردہ پوشی کرو، ستاری کرو. جو آدمی اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا، اللہ اس کی پردہ دری کریں گے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دیں گے، بے پردہ کر دیں گے. تو آج تو خیر یہ فیشن بن گیا ہے، باقاعدہ شعبے ایسے بن گئے جن کا کام ہی یہ ہے، ڈنڈورا پیٹنا ہے نا، ایسے پڑھتے ہیں نا. آپ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا لمبا کرتے ہیں. بس وجہ ہے کہ دین نہیں ہے. اور دین کیوں نہیں ہے؟ کہ دین کی محنت نہیں ہے. جس چیز کے لیے محنت کی جاتی ہے اللہ جل شان اس کو وجود عطا فرماتے ہیں. اور جس چیز کی محنت چھوٹ جائے آہستہ آہستہ وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. کئی چیزیں پہلے ہمارے معاشرے میں موجود تھیں، چل رہی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں آ گئیں، ان کا تذکرہ بھی چھوٹ گیا، ان کی محنت بھی چھوٹ گئی.
آج کسی کو سمجھائیں یا اس طرح کہہ لیں کہ اس وقت یہ جو ہماری آپ کی دنیا ہے، جس میں ہوائی جہاز ہیں، جس میں کاریں بسیں ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، جس میں یہ ٹیلی فون کے سلسلے ہیں، تو کوئی 200 سال پہلے کوئی آدمی اس زندگی کا سوچ سکتا تھا؟ کوئی کہتا آ کے کہ ایسی ہو جائے گی تمہاری دنیا، تم جناب 2 گھنٹے میں کراچی سے یا 3 گھنٹے لگتے ہوں گے جدہ تک، جدہ پہنچ جاؤ گے۔ ایک دن ظہر کی نماز ہم نے کراچی لاہور ایئرپورٹ پر پڑھی، ہماری تشکیل تھی، انگلینڈ جانا تھا، ساتھی پہلے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئے کسی مجبوری سے، تو ظہر کی نماز ہم نے لاہور ایئرپورٹ پر پڑھی۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی عصر کی، کوئی لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کس وقت پہنچے گا جہاز۔ تو جب وہاں میں جا کے اترا تو پہلی فکر مجھے میری نماز کی تھی۔ جو دوست وہاں لینے کے لیے آئے تھے مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا جی ڈاکٹر صاحب نماز کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کون سی نماز کا؟ ظہر پڑھنی ہے ابھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، ظہر تو میں وہاں پڑھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا عصر کا تو ابھی وقت نہیں ہوا۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ ظہر پڑھ کے بیٹھے جہاز میں اور پہنچ گئے لندن، اتر گئے وہاں ایئرپورٹ پر، اور وہاں جو ساتھی آیا تھا آگے سے لینے کے لیے، اس سے میں نے کہا یار میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کون سی نماز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ظہر پڑھنی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ظہر تو پڑھ کے میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عصر کا بھی وقت نہیں ہوا، عصر سے پہلے تو ہم آپ کی جماعت کے پاس پہنچ جائیں گے جو یہاں سے 50-60 میل دور ہے۔ تو پہلے زمانے کے لوگوں کو تو ان باتوں کا نہیں پتا تھا، کیوں جی اتنی آسانیاں ہو جائیں گی؟ تو واللہ عالم، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا خود جانے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، ذاتی طور پر میں کوئی مولوی مفتی عالم نہیں ہوں کہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ ساری آسانیاں اللہ نے تبلیغ والوں کی وجہ سے کی ہیں۔ اب اگر روٹوں پر جانا پڑتا، رائے ونڈ، کھچروں پر، گدھوں پر، تو کتنے لوگ کراچی سے وہاں جاتے؟ کیوں بھائی؟ کیسی اللہ نے آسانی کر دی؟ گاڑی میں سیٹ بک کرا لو، سو جاؤ، کیوں جی؟ اور رات کی بک کرا لو تو میرا خیال ہے صبح ناشتے کے وقت تک پہنچ ہی جاتی ہوگی۔ ہے کوئی دقت دشواری؟ وہاں سارے انتظام ہیں ضروریات کے۔ تو کیسی آسان زندگی اللہ نے کر دی۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دی ہے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے۔ ہم گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر پیدل اتنا سفر کہاں کر سکتے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے؟ پاؤں میں جوتے بھی نہیں، او ہو، پتھریلی سخت زمین، پاؤں پر کپڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مجھے ایک تھوڑا سا تجربہ بھی ہوا۔ ایک دن وہاں صحیح کر رہے تھے صفا مروہ کے درمیان، غالباً چوتھے چکر میں مجھے ضرورت پڑ گئی بیت الخلاء جانے کی پیشاب کے لیے۔ اب میں نے کہا یہاں تو سایہ ہے، وہ تو چھتی ہوئی ہے نا جگہ، اندر اندر کرتے رہتے ہیں، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، باہر جانا ہے، تھوڑا فاصلہ ہے اور زمین بڑی تپی ہوگی۔ میں نے کہا بھی کچھ بھی ہو اب جانا تو ہے نا، وضو کرنا ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا، اب ایک پیر میں زمین پہ رکھتا تھا وہ جلتا تھا، جلدی سے اٹھاتا تھا، دوسرا رکھتا تھا وہ جلتا تھا۔ تو یہ جو دمال نہیں ڈالتے ہمارے لوگ، مجھے سمجھ آ گئی اسی کا نام دمال ہے۔ ایک پیر رکھ رہا ہے، ایک یوں کر رہا ہے۔ تو دوڑتا ہوا میں وہاں بیت الخلاء وہاں پہنچا، جا کے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ٹوٹی کھول کے پاؤں نیچے کیے، کچھ دیر میں بیٹھا رہا، وہ پیشاب سارا مجھے بھول گیا، اتنے پاؤں چلے۔ تو وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ مولانا نظر الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں رائے میں، وہ اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، تو ان کے زمانے میں کھانے پینے کا سامان ستو، کھجور، عموماً یہی 2 چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ کھانے کا سامان تقریباً ختم ہو گیا، بلکہ ایک جنگ کا واقعہ تو آتا ہے کہ ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے۔ ایک کھجور تو اجوا مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، چکھنے کے لیے ہے، ورنہ 2000 تو ملنی چاہیے۔ اور وہ تھا کھانے کا بدل، ایک کھجور، اور کچھ نہیں ملے گا کھانے کو۔ اور شروع زمانے میں جب تبلیغ کی محنت اللہ پاک نے شروع کروائی ہے ہمارے بڑوں سے،
حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ میں ایک جماعت کی نصرت کے لیے گیا، میواتیوں کی جماعت تھی، تو ان کے ہاں کھانے پینے کا کوئی نظم اور کوئی بندوبست نہیں تھا۔ دن میں ایک دفعہ انہوں نے شاید ستو دیے، ایک گلاس یا دو گلاس، پھر کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا میاں جی کو کھانے پینے کا بندوبست نہیں؟ اس نے کہا سارا دن کھاتے رہو گے، ستو نہیں پیے؟ یعنی جماعتیں ایسے چلی ہیں، شروع میں تنگ دستی تھی، بہت قربانی، آج بھی بہت قربانی ہے۔ تبلیغ میں بغیر قربانی کے میرے دوست بزرگوں کو چل ہی نہیں سکتا۔ امیر کی بھی قربانی ہے، غریب کی بھی قربانی، گھر چھوڑنا، بیوی بچے، آرام ہو رہا، کاروبار، کمائی چھوڑنا، یہ سب کمائی قربانی کی شکلیں ہیں۔ لیکن جو قربانیاں ہمارے پہلوں نے کی ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال کسی نے پوچھا ان سے کہ جب تمہیں ایک ایک کھجور ملتی تھی تو ایک کھجور سے کیا بنتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کھجور کی قیمت کا بھی پتہ چلا جب وہ ایک بھی نہیں ملی، ایک کھجور بھی نہیں ملی۔ چلتے گئے اللہ کا نام لے کے، توکل والے، زہد والے لوگ۔ آگے دیکھا کہ ایک مچھلی ہے، ایک پہاڑ ہے، جیسے پانی کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا پہاڑ نہیں ہے، وہ مچھلی ہے، اور اس کا وہ باقاعدہ بتاتے ہیں غالباً 13 آدمی تو اس کی آنکھ میں بیٹھ سکتے تھے، مچھلی کی آنکھ اتنی بڑی، اور بالٹیاں بھر بھر کے اس میں سے چربی نکالی اور اس کا گوشت کاٹا، اور سفر میں وہ کھاتے رہے۔ مچھلی کا ہمیں شوق بڑا ہے، لیکن 2-3 دن تسلسل سے ہم کھا نہیں سکتے، جب روٹی نہ ہو ساتھ، صرف مچھلی کے گوشت پہ گزارا کرنا پڑے تو ہم تو اس سے بھی اکھرا جائیں گے۔ وہ اسی کو کھاتے رہے، سفر پورا کیا، اللہ نے برکت دی۔ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہوا ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا وہ مچھلی تھی جو اللہ نے تمہارے رزق کے طور پر سمندر سے باہر نکال دی تھی، کنارے پہ آ گئی تھی۔ تو بہرحال پہلا ایک دور تھا جب ان نعمتوں کا کوئی تصور نہیں تھا جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور ہمیں آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہیں ذرا ہر ساتھی مہربانی کر کے متوجہ ہو کے ذرا سوچے۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہے نا، سماعت، سننا کانوں سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بولنا اپنی زبان سے، دماغ سے سوچنا، یہ اتنا سا حصہ جو ہے نا، سارا انجن یہی فٹ کیا ہوا اللہ پاک نے، اوپر ہی اوپر۔ دماغ یہی ہے، یہ حکم دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، ہاتھ دوسرے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عجیب کارخانہ نہیں بنایا، تھوڑی سی جگہ ہے نا، یہ ساری ہے نا، دماغ یہاں ہے، کان یہاں ہے، ساتھ ساتھ ہی سب کا بندوبست، آنکھیں بالکل ساتھ ہیں، زبان ساتھ ہے، ناک صاف ہے، ناک بتاتی ہے یہ شے اچھی نہیں ہے، بدبودار ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اچھا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو عمومی طور پر عطا فرمائی ہے۔ کافروں کو بھی دی ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کا بھی دماغ ہے، ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی بولتے ہیں۔ ایک دن رائے گڑھ میں ایک بھائی جو سماعت سے معذور ہے نا، وہ آیا میرے پاس، ہاتھ ملایا اور اشاروں سے اس نے بات شروع کی۔ اب میں اشاروں کی زبان سمجھتا نہیں، میں سوچتا تھا یار اس کا کوئی اور رہبر، ترجمان وہ آئے تو بتائے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آ گیا، میں نے کہا یار بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہاری زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، تم بول سکتے ہو، اپنے دل کی بات کر سکتے ہو، میں تو محروم ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تم بڑے خوش وقت ہو کہ دوسرے کی بات سن لیتے ہو، اپنی سنا لیتے ہو، لیکن تم یاد رکھو کہ کل قیامت میں تم سے اس زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنا اچھا بولا، کتنا برا بولا، غلط کیا بولا۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں یہ لکھنے والا لکھتا ہے، خیر کا کلمہ بولتے ہیں تو یہ لکھتا ہے، شر کا بولتے ہیں تو یہ لکھتا ہے، لکھا جاتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چیز جو میں نے کی اچھی یا بری بغیر لکھے چھوڑی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا وہاں۔
بہرحال اس نے مجھے کہا کہ بھی تمہارا حساب ہوگا زبان کا بھی